اقرا کتابت 96 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ادارے کو اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجیب عجیب فضل اور نعمت بندوں پر رہتی ہے، اور جب تک یہ انسان، یہ مخلوقات دنیا میں رہے گی، اللہ کا فضل اور عنایت اور اس کا عتاب اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اس اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ جس نے ہم میں سے بعض لوگوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو دنیا میں آئے کہ جن سے صرف اللہ اپنی بات ہی کہلواتا ہے، اس کے علاوہ انہیں کام کوئی دیا نہیں ہوتا۔ اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن سے صرف اللہ کو قرآن سننا پسند ہوتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو صرف رات دن سر پر سجود ہیں، رات دن اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، رکوع میں، سجدے میں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، چلتے اور پھرتے۔ اور ایک جماعت اسی سرزمین کے اوپر اللہ نے وہ بھی پیدا فرمائی کہ جس کو اللہ نے اپنا محبوب بتلایا، جو اللہ کو بے انتہا پسند تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے خوب اچھے انداز سے اپنی رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس میں ان کا بجا ذکر فرمایا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جو اس زمین پر آنے کے بعد ان کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے، اور کتنے بد نصیب وہ ہوں گے کہ جو زمین پر تو آئے لیکن اللہ کی کتاب میں رہے۔ وہ زمین پر تو آئے، اللہ کی نعمتوں کو تو انہوں نے استعمال کیا، لیکن وہ یا تو شراب خانوں میں پڑے رہے، یا جھوٹ اور چغل خوری میں مبتلا رہے، یا صرف انہوں نے اپنی دنیا کو دنیا سمجھا اور آخرت کو نہ جان پائے۔ جیسے آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو رنڈیوں کے پاس میں رہتے ہیں اور ان کا گزر در بسر بھی وہیں پر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ بازاری عورتیں ہوں، چاہے وہ روڈ پر چلنے والی عورتیں ہوں، ان کی نظریں صرف اسی پر رہتی ہیں، اس کے علاوہ انہیں دنیا میں سوچتا کچھ نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہ احسان ہے اس کا، جس نے اس کو پہچانا، جس نے اس کی قدر کی، جس نے اس کی قدر کی، اس نے ان کو اور دوبالا کر دیا۔ جس نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی قسم اللہ نے انہیں زمین پر پٹک کر مار دیا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن قرآن ان کو زندہ نہیں کہتا، اللہ کے حبیب ان کو زندہ نہیں کہتے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو سمجھتے تو سب کچھ ہے لیکن کرتے شیطان والی ہیں، شیطان کی مرضی سے چلتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو تھوڑی سی سنتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں، اللہ کو وہ بڑے پسند ہیں، اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ دنیا بڑی خراب جگہ ہے، یہ دنیا بڑی خراب جگہ ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ جانے کتنی چمکیلی چیزیں ہیں، نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں، اور اسی کو امتحان کہتے ہیں۔ اسی کو امتحان کا فرمایا ہے کہ جو اس چکا چوند سے، اس چمکیلی دنیا کو سمجھ کر اپنے معبود حقیقی کو ہر وقت یاد کرتا رہے، اصل میں کامیاب وہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے لوگو جب میں نے تمہیں تمام نعمتیں عطا فرما دی تو تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اور میری حمد کرنی چاہیے۔
اور اگر میں نے تمہیں مال دولت دیا اور اس کے بعد بھی تم سمجھ نہ پائے تو سمجھ لو یہ تم خسارے والے ہو، تم گھاٹے والے ہو۔ جس کو اللہ نے خوب دولت دی، مال دیا، یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ مال دے کر بھی آزماتے ہیں، کسی سے مال لے کر آزماتے ہیں، کسی کو اولاد دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اولاد لے کر آزماتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ مال اور اولاد یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہیں ایسا نہ ہو تم بکھر نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو تم اس مال سے محبت نہ کرنے لگ جانا جس سے کہ تم مجھے بھول جاؤ، جس سے کہ تم نمازوں کو بھول جاؤ، جس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو بھول جاؤ۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، نمازوں کو چھوڑا، جھوٹ، حلال، حرام، ہمیں کوئی تمیز اب باقی نہیں بچی ہمارے اندر کہ ہم فرق محسوس کر سکیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہنے کی باتیں نہیں ہیں کیونکہ معاشرے میں اب جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام میں رکھنے کی تمیز ختم ہو چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں وہ قوم زمین کے اوپر رہنے لائق نہیں، ان کو زمین کے اندر دھس جانا چاہیے۔ جس قوم کے اندر تین چیزیں خرابیاں پیدا ہو جائیں، جس شخص کے اندر تین خرابیاں پیدا ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے کہ وہ قوم یا وہ شخص یا وہ برادری اب زمین پر رہنے کے لائق نہیں، ان کو زمین میں غرق ہو جانا چاہیے۔ جس بد دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہو اس بد دعا کا اثر سمجھ لیجئے کیا ہوگا کہ زمین کے اوپر چلنے لائق، بسنے لائق وہ قوم نہیں رہتی جس کے اندر تین خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم یا جو آدمی کنجوس ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو شخص یا جو قوم کنجوس ہو جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے ان کے اندر سے، تو سمجھ لو وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے لائق نہیں بلکہ ان کو زمین کے اندر دھس جانا چاہیے۔ کتنی خرابی کی بات ہے، لیکن آج اسپتال والا اگر کہہ دے اللہ نہ کرے کہ ایسا نمبر آ جائے، جیب میں 10,000 روپے ہو اور اسپتال والے 50,000 مانگے تو ہم انتظام کر کے یقینی طور پر دیتے ہیں، یقینی طور پر دیتے ہیں۔ 5 لاکھ مانگتا ہے تو 5 لاکھ بھی دیتے ہیں، دیتے بھائی نہیں دیتے۔ مسجدوں میں مدرسوں میں اگر دینے کا نمبر آئے، جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے تو ہم کہتے ہیں الہ العالمین ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، ہمیں خوب عنایت فرما، مال اور دولت کی فراوانی عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اے اللہ مکان دے دے، دولت دے دے، اولاد دے دے، لیکن جب اس کے نام پر دینے کا نمبر آتا ہے تو ہماری جیب سے سکے ڈھونڈنے سے ملتے نہیں جو جس انداز کے سکے ہمیں دینے ہوتے ہیں، وہ سکے ہماری جیب میں بھی موجود نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں اس سے بھی کم قیمت کا سکہ دینا ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے آدمی۔ تو یہ ایسی خطرناک وبا ہے جو آج ہماری دنیا میں جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں ہم ان پہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر ہمیں خرچ کرنے کے لیے پھانسی چڑھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا کتنا بڑا ارشاد ہے کہ وہ لوگ اب زمین پر رہنے اور بسنے لائق نہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بس جاتی ہیں تو ان کا حال بڑا عجیب ہوا کرتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں ان کا مزار ہے، شاید آپ لوگوں کا جانا نہ ہوا، الحمدللہ میں تو کئی مرتبہ ان کی زیارت کر آیا۔
حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سرحد شریف والے ان کے شیخ ہیں حضرت باقی باللہ. کبھی جانا ہوا ہو کے آنا. بڑے جلالی تھے, بڑے اللہ والے تھے, بڑا کرم تھا اللہ کا ان کے اوپر. دہلی میں رہتے ہو, دیکھو آپ نے لال قلعہ دیکھا ہوگا, قطب مینار دیکھا ہوگا, میٹرو دیکھی ہوگی. اللہ والوں کی جانے کے بعد زیارت کرنا بھی ثواب ہے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ امام سرحد رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں. اسی دہلی کے اندر جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چکر لگا رہے ہیں, کبھی نیچے اور کبھی اوپر. ایک بھٹیارا آیا, کہنے لگا اے اللہ والے اتنی پریشانی میں کیوں مبتلا ہوں. اللہ والوں کی خاصیت بڑی الگ ہوا کرتی ہے, بڑی عجیب معاملات ہوا کرتے ہیں. کہنے لگے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اے بھٹیارے, آج میرے گھر میں 4 مہمان آئے ہوئے ہیں, کھانے کا انتظام کوئی نہیں. اس وقت کا بھٹیارا بڑا سمجھدار تھا, مزدور بھی سمجھدار تھا, غریب بھی سمجھدار تھا. آج تو الحمدللہ غریب تو غریب, مالداروں کے اندر سے بھی اللہ نے یہ جذبہ ختم کر دیا, کیونکہ مال دے کر اللہ آزما رہے ہیں, مال دے کر اللہ آزما رہے ہیں. بھٹیارا کہنے لگا کہ حضرت اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے, میں اپنے گھر سے ابھی کھانا لے کر آتا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی. بھٹیارا گیا, کھانا لے کر آیا. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے دسترخوان بچھایا, مہمانوں کو کھانا کھلایا. مہمانوں کو کھانا کھلا کر فارغ ہوئے, کہنے لگے بھٹیارے سے بول کیا مانگتا ہے. ابھی تو کھانے کے لیے 4 مہمانوں کا کھانا نہیں تھا. اب حضرت باقی باللہ رحمت اللہ نے کہتے بھٹیارے سے بول کیا مانگتا ہے. بھٹیارا کہنے لگا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, اللہ کا کرم ہے, فضل ہے کہ اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہیں, حضرت مجھے کچھ نہیں چاہیے. آج ہمارا نمبر آ جائے, اللہ کی قسم اگر کسی کو 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں اس کو دعا کرنا, کاروبار چل رہا ہے. 1 روپے پر دعا, 1 روپے دینے سے پہلے نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی شکل ایسی لگی کہ اللہ والا اس کے ہاتھ میں اسی لیے دوں کہ اس سے دعا کے لیے کہہ دوں, بس یہ نیت ہے. نیتوں میں فطور دینے سے پہلے ہے. لیکن وہ لوگ اس زمین پر آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے تھوڑا دیا یا زیادہ دیا, وہ ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. ان کو تمنا نہیں رہتی تھی کہ ہمیں ساری دنیا مل جائے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے پھر دوبارہ سے کہا بھٹیارے مانگ بول کیا مانگتا ہے. کتنا بڑھیا بھٹیارا تھا, کتنا سمجھدار تھا. آج اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ مانگ کیا مانگتا ہے, اور ہمیں یہ امید ہو کہ یہ جو آدمی ہے, یہ جو اللہ والا ہے, اگر یہ دعا کر دے گا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ کی قسم ہم گاڑی گھوڑا نہ جانے کیا کیا مانگ بیٹھیں گے, نہ جانے کیا کیا مانگ بیٹھیں گے. لیکن بدقسمتوں یہ سمجھ لو کہ آج تک کوئی یوں نہیں کہنے آیا کہ اللہ سے دعا کر دو اللہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما دے. آج کل یوں کہنے کسی کو نہیں سنو گیا کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے, اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. آج کل تو بس مال اور دولت کیونکہ جتنا بھی اللہ سے دور ہو سکتے ہیں وہ سارے ذریعے اپنا لینے چاہیے. دعاؤں میں بھی وہی مانگنا چاہیے کہ بس اللہ سے دوری بن جائے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے جب 3ری مرتبہ بھٹیارے سے کہا, بھٹیارا کہنے لگا اے اللہ والے جب تیرا اتنا دریائے کرم اتنا جوش میں ہے تو پھر ایک کام کر, مجھے تو اپنے جیسا بنا دے, مجھے تو اپنے جیسا بنا دے, جیسا تو پسند ہے اللہ کو میں بھی اللہ کو ایسا ہی پسند آنے لگ جاؤں. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھٹیارے تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا, اس کے علاوہ اور جو چیز مانگتا ہے میں اللہ سے تیرے لیے درخواست کرتا ہوں. بھٹیارا کہنے لگا اچھا, جب دینا نہیں تھا تو پھر کہا کیوں ہے, اور جب دینے کا نمبر آ رہا ہے جو میں نے کہا ہے پھر مجھے وہی چاہیے. ہم تو 1 منٹ کو بدل جایا کرتے ہیں نا, کہنے لگا اچھا چلو جی گاڑی نہیں مل رہی تو گھوڑا مل جائے, گاڑی نہیں مل رہی فلیٹ ہی مل جائے, کرو تو دنیا کی دعا نا. ہمیں
ہمیں تمہارے جیسا بن کر ملے گا کیا؟ ہمیں کیا حاصل ہونے والا اللہ اللہ کر کر؟ دنیا میں نام روشن ہونا چاہیے، چند دن کی کہانی ہے، اس کے بعد ختم ہے۔ اور آج کل تو مصیبت یہ آ گئی، اگر کوئی چند دن نماز پڑھ لے، چند دن کے سجدے کر لے، پھر اس کے سامنے ساری دنیا بے ایمان نظر آتی ہے، ہر آدمی بے ایمان نظر آتا ہے، ہر آدمی میں ساری کمی نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا اللہ والا وہی ہے جو چند دن کے سجدے کر لیتا ہے۔ اسی کو منظور کہتا ہے، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے، وار ہونے کو ہے، اے غافل ذرا سنبھل۔ نہ جانے کب وار ہو جائے، نہ جانے کون سا ہتھیار اختیار کر بیٹھے شیطان اور اللہ سے دور کر دے۔ ایک بزرگ جن کا انتقال ہو رہا ہے، چاروں طرف رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو دنیا میں یاد رکھا، اور پھر اللہ نے ان کو مرتے دم تک اور مرتے وقت اللہ نے ان کو یاد رکھا، اور اللہ نے ان کی شیطان سے حفاظت فرمائی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو جیتے جی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب تک ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، جو اس نے احکام دیا ہے ہم اس کے اوپر پکے مضبوطی کے ساتھ رہیں گے، چاہے ہماری جانیں بھی چلی جائیں، چاہے ہماری جانیں نکل جائیں۔ اس اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، چاروں طرف عزیز و اقارب رشتہ دار بیٹھے ہیں، کوئی کلمے کی تلقین کر رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ والا کہتا ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اور انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے اللہ والے، تو رات دن اللہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، رات دن اللہ والوں میں تو رہا کرتا تھا، اور جب تیرا آخری وقت آیا تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا، تجھے درود شریف نہیں پڑھا، اور بلکہ تیرے منہ سے نکل رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ کہنے لگے کہ اے اللہ والو، اے مجھے دیکھنے والے جس نے خواب میں دیکھا، میں تجھے کیا بتاؤں کہ جب میرا آخری وقت تھا میرے سامنے ابلیس آیا، میرے سامنے شیطان آیا، کیونکہ شیطان جیتے جی بھی اور مرنے کے وقت بھی آتا ہے، اور اس وقت بھی دنیا کی ساری رنگینیوں کو دکھلاتا ہے، جس سے کہ موت بالخیر نہ ہو بلکہ موت کفر پر ہو جائے، موت کفر پر ہو جائے۔ اللہ والے کہنے لگے کہ جب میرے سامنے شیطان آیا اور کہنے لگا، اے اللہ والے تو مجھ سے بچ کر جا رہا ہے، تو میری پکڑ میں ساری عمر نہیں آیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے تقوی نے بچا لیا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک وقت نہ نکل جائے، سانس آخری ختم نہ ہو جائے، جب تک سمجھ لو تیری پکڑ سے کسی وقت بھی بچ نہیں سکتا انسان۔ جب تک اللہ کے پاس نہ پہنچ جائے، خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے، تو جب تک یقین نہیں ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا کفر پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں، لیکن باقی نمازوں کی بھی پابندی پر فرماتے ہیں، خالی صرف جمعے کے دن نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے رسی جمعے کی پکڑی ہے، ایک ہی رسی بچی ہے بس، وہ بھی ٹوٹتی جا رہی ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف سڑک پہ نماز پڑھتے ہیں، سالوں سے سڑک پہ نماز پڑھتے ہیں، نالی کے کنارے نماز ہوتی ہے ان کی، انہوں نے مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، انہوں نے مسجد کا رخ ہی نہیں کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے جب اس سے کہا کہ اور کچھ مانگ اس کے علاوہ، بٹیارہ کہنے لگا، اے اللہ والے صرف مجھے تو اپنے جیسا بنا دے، نہ جانے ہم کب سدھریں گے، کیونکہ اللہ کی معرفت ایک دم نہیں آیا کرتی، اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی درخواست ہوا کرتی ہے، مان لیجیے کہیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ والوں کی سب سے بڑی خصلت یہ ہے کہ کسی غریب اور مسکین اور یتیم کی آہ کو برداشت نہیں کر سکتے،
نمازوں کی پابندی سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر ایک آدمی نمازی نہ ہو تو سمجھ لو پھر کیا ہے، وہ کتنا بڑا اللہ والا بن سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کل تو ہمارے یہاں اصول ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہو، داڑھی اس کی بنی ہوئی نہ ہو، سلفا وہ پیتا ہو، سب سے بڑا اللہ والا آج ہمارے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا درویش آ گیا ہے، چلو دعا کروا دیتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چلو دعا کرا لیتے ہیں۔ تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے بھٹیارے کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور سینے مبارک سے لگا کر جب اس کو دبایا، دباتے ہی فوراً اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کو پیارا ہو گیا بھٹیارا، تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ والے تو نے اسے مار دیا، تو نے اسے مار دیا؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں مارا، اللہ کا جلال ایسا ہے، اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ یہ ایک دم برداشت نہیں کر سکا، میں اس کو منع کر رہا تھا کہ یہ اللہ ایک دم تیرے سینے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی معرفت لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کوئی 2 دن میں 4 دن میں 10 دن میں ولی نہیں بنا کرتا۔ اور اگر اللہ کی قسم اللہ والا بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کی محبت پیدا کرنے چاہتے ہو دلوں میں، تو اللہ کو ہر وقت بسا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ اللہ تمہاری زبانوں سے ہو، ورنہ تو یہ دنیا نہ جانے کب تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں پہنچا دے گی۔ آخری بات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا۔ فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، دخت نظر ہے۔ آپ کا جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد آپ کے لیے قبر کو دعائی گئی، قبر کو دعانے کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قبر کے نزدیک اکٹھا ہو گئے۔ وہ دیوانہ وہ پروانہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سب سے زیادہ رہا، جس سے سب سے زیادہ احادیث منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسا دیوانہ ہے، تقریباً 5600 احادیث خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بلکہ دوسرے قول کے مطابق اس سے بھی زیادہ، 5600 سے زیادہ، 5500 احادیث سے بھی زیادہ کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ تو یہ دیوانہ، یہ پروانہ، یہ عاشق رسول اس قبر کے اندر کود جاتا ہے، اس قبر کے اندر اتر جاتا ہے اور قبر سے کہتا ہے اے قبر آج یاد رکھنا، آج تیرے اندر دختر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے، آج خاتون جنت کو تیرے اندر داخل کیا جا رہا ہے، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی کو رکھا جا رہا ہے۔ اے قبر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اے قبر اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا، اے قبر اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اے اللہ تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی ہے۔ قبر سے آواز آئی کہ یہ تخت شہنشاہی نہیں، یہ تخت شہنشاہی نہیں، یہ کسی ابا کا گھر نہیں، یہ کسی ماں کی گود نہیں، یہ مسجد کا مصلی نہیں، یہ قبر ہے، یہ حشر کا سب سے پہلا گڑھا ہے، حشر کا سب سے پہلا امتحان کا ہے۔ یہاں صرف اعمال جو لے کر آئے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں خاتون جنت تو کیا، چاہے نبی کی بیٹی ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب بھی کیوں نہ ہو، یہاں صرف اعمال دیکھے جائیں گے، جو اعمال لے کر آیا ہے اس کے اعمال کے بنا پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قبر ایک ایسا گڑھا ہے کہ وہاں پر رشتہ داری اور مال کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے ملنساری کام آئے گی۔ تم نے چاہے محبت کسی سے کی ہو، چاہے کسی بڑے اللہ والے سے محبت کی ہو، لیکن اعمال کا جو معیار ہے، قبر کے اندر جو جنت ملنے کا معیار ہے، وہ اللہ کی قسم صرف اعمال ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے فرائض اور واجبات جتنے بھی عمل ہیں وہ سارے کے سارے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ورنہ تو بتاؤ کہ جو ہر وقت نمازیں پڑھتا ہو، جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہو، ایک شخص وہ ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو رات دن شراب میں لگا ہوتا ہے، رات دن جھوٹ میں لگا ہوتا ہے، رات دن چغلخوری میں لگا ہوتا ہے، رات دن رشتے ناطے توڑنے میں لگا ہوتا ہے۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ ہی
फैसला कीजिए दुनिया वालों, आप भी फैसला कीजिए, बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो फिर अल्लाह का भी कानून ये है कि अल्लाह ने जो अपने अहकामात बतलाए हैं, जब तक हम उनको पूरा नहीं करेंगे तो अल्लाह की वो दराजात भी हमको नसीब नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अमल की तौफीक और रहमत फरमाए और आपको भी अमल